یہ اشارے کی بات ہمارے لیے ہوگی، ہمارے مقررین اس کرسی پہ بیٹھنے والے انج کر دیں، انج اس طرح کرنے سے بیان کرنے والے کی ایمان کے میں بھی خرابی آ سکتی ہے، اور واہ واہ کرنے والے کے ایمان کا بھی ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں، یعنی اگر ایسے کریں گے تو پھر سمت مقرر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مقرر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اتنی بڑی ذات کا مالک ہے کہ اس کی ذات کسی جگہ پہ سما سکتی ہی نہیں۔ جہان سارے تھوڑے ہیں، اللہ ان سارے جہانوں سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا پھر اس مسئلے کو کس طرح سمجھیں۔ اللہ ہر تھا موجود، ہر جگہ موجود ہے، کس طرح موجود؟ آؤ ہم یہ عقیدہ ہے توحید آپ کے سامنے ایک لمحے میں ایسے سمجھاؤں گا، آپ کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے گی۔ فرمایا اللہ پوری کائنات میں موجود، اپنی قدرت اور اپنی رزاقیت کے ساتھ، پوری کائنات میں اللہ موجود ہے، جسم کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے ہی کوئی نہ، وہ جسم سے پاک ہے، ہماری طرح وہ جسم نہیں رکھتا، تو وہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود ہے ایک، پر پوری کائنات میں موجود۔ کیسے موجود؟ مفتی احمد یار خان نے بتایا اللہ ہر جگہ موجود، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی ربوبیت کے ساتھ۔ یہ دو جملے یاد کر لو، پھر وہ لوگ جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں ان سے پوچھو اللہ موجود ہے تو بتاؤ کیسے موجود ہے، نہیں کوئی بتا سکے گا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یاد کر لو اللہ ہر جگہ موجود ہے، کس طرح؟ اپنی ربوبیت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ بھی ہر جگہ موجود، اور اپنی ربوبیت کے ساتھ بھی ہر جگہ موجود۔ قرآن شریف میں یہ دونوں عقیدے بیان ہوئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ربوبیت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ رہی بات جسم کی، جہاں اس کی مرضی، جو اس کی شان کے لائق جسم، وہ اس کے مطابق جہاں اس کی مرضی وہ وہاں موجود۔ سبحان اللہ۔ بس اس سے آگے نہیں اس کو کھولنا، جو اس پر آگے بحث کرے گا وہ گمراہی کے پھندے میں چلا جائے گا۔ اب سمجھ آ گیا عقیدہ ہے توحید، یہ ہے وہ ساری توحید والی بات۔ اور ایمان لاتے ہوئے آسمان سے آنے والی تمام کتابوں پر اس یقین کے ساتھ ایمان ہم رکھتے ہیں کہ تمام آنے والی کتابیں آسمان سے سچی اور حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ اب جو دنیا کا نظام ہے اس کی بات نہیں، آنے والی کتابیں ان کو ہم سچا اور سچا مانتے ہیں، لیکن منسوخ ہو گئی، اٹھا لیا گیا ان کا علم، وہ بات کی بات ہے، لیکن جو رب نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن شریف یہ آخری کتاب ہے، اور اس کے ہر آیت، ہر جملے، ہر حرف پہ ہم صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج بھی موجود ہے، قیامت آ جائے گی، قرآن کی زبر زیر ایک نقطہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا نہیں۔ اچھا، پھر سارے نبیوں پر ہمارا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضور پاک آخری نبی بن کے آئے، یہ جتنے نبی ہیں سارے نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور سارے نبی ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم سے کے عیبوں سے پاک ہے۔ نبی ہو تو عیب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہو تو گناہگار ہو، یہ ناممکن ہے کہ جہاں نبوت آتی ہے وہاں نہ عیب رہتا ہے نہ گناہ رہتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم تمام نبیوں کو ہر قسم کے عیب سے پاک اور ہر گناہ سے معصوم مانتے ہیں، نبی اللہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کہہ سکتے ہوں گے جناب آدم علیہ السلام نے جو کیا تھا، ہم نے کہا وہ خطا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورہ کاف میں میرا کریم اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے
اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کے دل کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھا. یہ سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل کو ٹٹول ٹٹول پھیر پھیر کے دیکھا کہ ان کا کوئی ارادہ تھا گندم کا دانہ کھانے کا. اللہ فرماتا ہے آزما ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. جب ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر گناہ کدھر سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آدم علیہ السلام بنے جنت میں رہیں یہاں، ان کو سجدہ بھی یہاں ہو، اور پھر میرے محمد کے لیے تیاری تو زمین پہ ہونی ہے. پھر جائیں زمین پہ. اب زمین میں جانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شجر ذی وقار اس کے پاس جانا تھا تو زمین پہ آنا تھا. یہ رب تعالیٰ نے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو اس لیے سارے نبیوں کو ہم ہر عیب سے پاک اور گناہوں سے معصوم مانتے ہیں. پھر حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اور نہ ہی کوئی لوڑ ہے کہ کوئی نبی آئے حضور کے بعد. اتنے سونے نبی آنے کے بعد کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آخری امت ہیں، حضور آخری نبی ہیں. ہمارا اسلام آخری اسلام ہے اور کتاب آخری کتاب ہے قرآن پاک. یہ آخری دین ہے. حضور پاک ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور کوئی عیب سرکار کی ذات میں نہیں ہے. بے علم ہونا بھی یہ بھی عیب ہے. ہمارے رب نے ہمارے حضور کو اس سے بھی پاک فرما دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم یقین و ایمان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. آج صرف عقیدہ توحید کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے اور آخر میں عقیدہ رسالت کو بیان کیا. اب حضور پاک پر کس طرح ایمان لا کے ہم آمنو کے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ فرمایا ایمان تیرا ایسے ہو کہ ساری کائنات ایک طرف ہو، تیرے رسول پاک ایک طرف ہوں، اور تیرا ایمان کہے ساری کائنات کو چھوڑ دوں تو گزارا ہو سکتا ہے، پر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہو سکتا. یہ چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، پر محمد نو چھڑ کے گزارا نہیں ہونا. بس یہ معراج ہے ایمان کی. ساری کائنات، رشتہ دار، محلے دار، سارے پٹواری، تھانے والے، سارے سب کو چھوڑ دوں گزارا ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو آمنہ کے لال کو چھوڑنے سے گزارا نہیں ہو سکتا. جس نے انہیں چھوڑ دیا سارے جہان کو بھی رکھے، اس نے کخ نہیں رکھا. اور جس نے حضور کو رکھ لیا سارا جہان اس نے رکھ لیا، کیونکہ حضور کی مرضی میں ہی ساری کائنات ہے. جب حضور کی مرضی میں رب کی مرضی ہے. قرآن شریف بتاتا ہے اور جس نے حضور کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا. رب کو پا لیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ یا اللہ جو تجھے پا لے، پھر میں اس نے کچھ نہیں پایا. کیوں؟ مجھے کوئی پا ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ. جو میرے رسول کو پا لیتا ہے ہم خود بخود اس کو پا لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ٹائم تھوڑا جا زیادہ 35 منٹ ہو گئے تو چلو کوئی گل نہیں، 40 ہو گئے تو میں لیٹ آیا اور سجدہ صاحب نکل گیا ہے. جی ایمان کے متعلقات یہ مسائل تھے. ابتدائی رمضان شریف کل جمعہ ہے تو کل کی بڑھنا جی؟ پرسوں انشاءاللہ. کل پھر سنہری مسجد ہو جائے گا نا. اتنے تو ہے نا سارے کو جا جے ہے تو سنہری مسجد کل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ جمعے دے اتنے آ جائیو 12:30 بجے تو اتنے بھی درس قرآن دا اگلا حصہ جہاں بھی کوئی ہوگا انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ جملہ آنے والے احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ایمانیات کے متعلق تو ضرور سوال کر کے اس کا جواب لے سکتے ہیں، چونکہ یہ